میرے بزرگوں دوستوں، عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، منہج سلف کی پیروی کی اصل تعبیر ہے۔ ہم یہ اگر کہیں کہ منہج سلف ہی اسلام ہے، اصل تعبیر اگر یہ کہیں کہ منہج سلف ہی اسلام ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سلفی ہو، تو قسم اللہ کی، رب کعبہ کی قسم، میں اپنی قسم میں حانث نہیں ہوں گا۔ منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، واضح طریقہ، واضح راستے کو منہج کہتے ہیں۔ المنہج والمنہاج الطریق الواضح البین، ایک دم کھلا ہوا راستہ جس میں کہیں پیچ نہ ہو، کہیں کجی نہ ہو، کہیں دائیں بائیں التفات کرنے کی نوبت ہے، اسٹریٹ ہائی وے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، سیدھی راہ، قرآن اور سنت کی راہ، ایک دم واضح، اس کو کہتے ہیں منہج۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت، الگ الگ منہاج مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے، ہر نبی کے لیے الگ منہاج، الگ طریقہ، الگ شریعت کاری۔ اہل تورات کی الگ شریعت، اہل انجیل کی الگ شریعت، اہل قرآن کی، اہل اسلام کی الگ شریعت۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، یہ انبیاء کرام سوکنوں کے بیٹوں کی مانند ہیں، جن کی مائیں تو مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ سوکنوں کے بیٹے کا باپ ایک ہوتا ہے اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، دین سب کا ایک ہے، اور وہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کی بنیاد توحید ہے، اس میں کسی نبی کی دعوت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہر زمانے کا نبی واجب الاتباع ہوا کرتا تھا، ہر نبی نے آخرت کا عقیدہ پیش کیا، اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہر نبی کی شریعت، ہر نبی کا طریقہ الگ الگ تھا، فروعات دین میں، جزئیات دین میں، تفاصیل دین میں، اصول کے اندر، مبادی کے اندر، اسس اور بنیادوں کے اندر اللہ کی توحید، رسولوں کی رسالت، اوامر کی بجاوری، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا، عقیدہ آخرت، تمام نبیوں کے درمیان مشترک رہی۔ معافی چاہتے ہیں مائک مین سے، ذرا مائک کو ٹھیک کرے، لگتا ہے اس کو بھی جوش آ گیا۔ ڈسٹرب مت کیجئے، موضوع بہت لمبا ہے، ٹائم شارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام رسولوں کی دعوت یہ تھی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ ہر کسی کی بندگی سے اجتناب کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کی بندگی چھوڑ دو، یہ بہت آسان لفظ ہوتا تھا، اجتناب، جنوب، دور بھاگو، تیرا دل، مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں میں آ جاؤں، میرا ذرا سا قدم پھسل جائے، سمجھا کہ نہیں؟ وہ تو اتنے پکے ہوتے ہیں اپنے منہج میں، اہل بدعت، اہل ضلال، کہ ان کے شاید بگڑنے کا ڈر نہ ہو یا اصلاح کی مجھے ان کے توقع نہ ہو، لیکن مجھے اپنے پھسلنے کا ڈر ہے۔ اب بتائیے، وقت کا امام اگر اہل بدعت کی مجلس پسند نہ کرے کہ وہ میری مجلس میں آوے، تو ہماری عوام کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ یہ اہل بدعت، اہل شرک قبولیوں کی مجلس میں جائیں، اتنی چکنی چپڑی باتیں کریں گے کہ سمجھے گا کہ وہی خانقاہیت اور وہی شرک اور بدعت وہی اصل دین ہے۔ اس لیے اہل بدعت کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے، مجالس اہل الاہواء، اہل بدعت کی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں گفتگو آپ سے یہ کر رہا تھا کہ شرک سے دور بھاگو، اللہ کی توحید کو تمام انبیاء متفق۔ یہ ہوا منہج کا معنی، طریقہ، واضح طریقے کو منہج کہتے ہیں۔
جس کے اصول میں جس کے طریقے میں غموض ہو اس کو منہج نہیں کہا جا سکتا.